زمین آسمان کا مالک اللہ ہے تو اولاد دینے کا مالک بھی اللہ ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے لڑکی عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکا عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکا لڑکی دونوں دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے کچھ بھی نہیں دیتا۔ عقل سے کام لینا، ہم نے کہا کہ ہر چیز کو عقل کی بنیاد پر تولا نہیں جاتا۔ آدم سے نسل چلی ہے، اس سے ہم ہیں، اس لیے ہم آدمی ہیں، تو ہم تو آدمی ہیں۔ باقی آپ اپنے لیے فیصلہ کر لیں کہ آپ کہاں سے آئے ہیں، بندر سے یا کسی اور چیز سے، آپ اپنے لیے فیصلہ کر لیں۔ اللہ نے اتنا کچھ دیا ہوا ہے، اولاد کی نعمت ہے، مال دیا ہے، دکان دیا ہے، کھیتی باڑی دی ہے، ساری چیزیں دی ہے، تب بھی پوچھو کیا حالت ہے؟ ٹھیک نہیں چل رہا ہے، بہت گڑبڑ ہے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ بات چل رہی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس حضرت ہاجرہ علیہ السلام آئیں اور ان کے ساتھ ہوئی۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام حضرت ابراہیم کے ساتھ ہوئیں۔ حضرت ابراہیم کے پاس دو بیویاں تھیں، حضرت سارہ علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام، لیکن دو بیویاں اور بڑھاپے کی عمر کو آپ پہنچ چکے ہیں، اور ایک بھی اولاد ابھی تک آپ کے پاس نہیں ہے۔ آپ نے دعا مانگی، اللہ تعالیٰ کے حضور درخواست کی، رب ہب لی من الصالحین، اللہ ہمیں نیک صالح اولاد عطا فرما دیجئے۔ ہر انسان کو اولاد کی خواہش ہوتی ہے، تمنا ہوتی ہے کہ اس کے گود میں، اس کے گھروں میں، اس کے آنگن میں اولاد کی نعمت سے اس کا آنگن بھرا رہے، اس کی گود بھری رہے۔ اور بڑھاپے کے وقت میں نیک اولاد کی تو اور زیادہ ضرورت پڑتی۔ نیک اولاد اس وجہ سے کہ اولاد تو ہوتی ہے، لیکن اس کا فائدہ، اگر وہ نیک ہے تو بڑھاپے میں ہر کام کر کے دے دے گی، ورنہ پھر بہت سے ایسے بوڑھے حضرات ہیں جن کی اولادیں تو ہیں لیکن وہ جوانی سے زیادہ بدتر زندگی گزار رہے ہیں، کیونکہ بڑھاپے میں ہر چیز ختم ہو جاتی ہے، وہ طاقت نہیں رہتی، وہ کوئی کچھ کر نہیں سکتا، ہر چیز کا محتاج ہو جاتا ہے انسان، قدم قدم پر محتاج ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر اچھی اولاد رہتی ہے تو اس کو محتاجی کا احساس نہیں ہوتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اللہ کے حضور دعا کی، رب ہب لی من الصالحین، اللہ آپ ہمیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما دیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی۔ بڑھاپے کے عالم میں اللہ سے دعا مانگی حضرت ابراہیم نے، تو دعا کس سے مانگی؟ اللہ تعالی سے مانگا۔ یہ بتا دیا کہ کسی نبی کے اختیار میں اولاد دینا نہیں ہے، کسی ولی کے اختیار میں اولاد دینا نہیں ہے۔ اولاد کا خزانہ اگر کسی کے پاس ہے تو وہ اللہ کے پاس ہے۔ للہ ملک السماوات والارض، زمین اللہ کی ملکیت میں ہے، آسمان اللہ کی ملکیت میں ہے۔ زمین اور آسمان کے بیچ میں ساری کی ساری چیز، جتنی چیزیں، سارے کے اوپر اللہ کا تصرف ہے اور اختیار ہے، اسی کی قدرت ہے۔ آگے یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ زمین آسمان کا مالک اللہ ہے تو اولاد دینے کا مالک بھی اللہ ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے لڑکی عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکا عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکا لڑکی دونوں دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے کچھ بھی نہیں دیتا۔ یہ اس کے خزانہ قدرت میں ہے، وہ جس کو جب چاہے عطا کرے، جس کو جب چاہے اس سے محروم کر دے۔ نہ کسی ولی کے اختیار میں ہے، نہ کسی نبی کے اختیار میں ہے کہ اولاد وہ عطا کر دے یا اولاد دے دے، کسی کی طاقت میں نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم نے دعا مانگی اللہ سے، اللہ ہمیں اولاد عطا فرما دیجئے۔ فبشرناہ بغلام حلیم،
اللہ تعالیٰ نے بردبار نیک صالح اولاد کی جو ہے خوشخبری دے دی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، ان کا نام اسماعیل رکھا، کہ اسما دو لفظ ہے، یہ اسما ایک لفظ اور ایل ایک لفظ، یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے۔ ایل کا مطلب ہوتا ہے اللہ، اور اسما کا مطلب ہوتا ہے سن۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اللہ نے سن لی تھی، اس نتیجے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اس بنیاد پر اس بچے کا نام اسماعیل رکھا گیا۔ اور پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کتنی آزمائشوں سے گزرنا پڑا، آگ کی آزمائش سے گزرنا پڑا، بڑھاپے کے عالم میں 86 سال کی عمر میں، بعض روایات میں 90 سال کی عمر میں، مختلف روایات، بہر کے بڑھاپے کے عالم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک اولاد ملی۔ جب یہ اولاد ملی تو اس اولاد کو بھی اپنے سے جدا کرنے کا حکم مل گیا، اس کو لے جائیے، ایسی جگہ پر رکھ دیجئے جہاں پر نہ دانا ہے نہ پانی ہے۔ مکے میں جس جگہ پر خانہ کعبہ ہے، اس جگہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیوی حضرت ہاجرہ اور بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جا کر کے چھوڑ آیا۔ وہاں حکم ہو گیا، اتنی تمنا آرزو دن رات کی دعاؤں کا نتیجہ ایک بچہ، اور جب یہ بچہ آیا تو پھر اس کے بعد یہ آرڈر آ گیا، حکم آ گیا کہ اب اس کو آپ اپنے سے جدا کر دیں، جا کر کے رکھ دیں فنا جگہ پر مکے کے اندر۔ حکم مل گیا، لے جا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی اور بچوں کو مکے کے اندر رکھ دیا۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، دعا فرمائی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اللہ ہم نے اپنی بیوی کو بچوں کو رکھ دیا ہے، ایسی جگہ پر رکھا، نہ پانی کا انتظام، نہ کھانے کا انتظام، نہ چرندہ دکھ رہا ہے، نہ پرندہ دکھ رہا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، خالی چٹیل میدان ہے اور کچھ نہیں، اور کچھ نہیں، پورا صاف ہے، یہ صرف آپ کے بھروسے پر رکھ دیا، حکم ملا رکھ دیا۔ جانے لگے ابراہیم علیہ السلام، حضرت ہاجرہ نے پکڑ لیا، کہاں جا رہے ہو؟ چل دیے، بلاتی رہی، کہاں جا رہے ہو؟ کچھ بھی نہیں، نہ رہنے کے لیے گھر ہے، نہ پینے کے لیے پانی ہے، نہ کھانے کے لیے کھانا ہے، نہیں آدمی ہے، نہیں جانور ہے، نہ کوئی چرندہ ہے، نہیں پرندہ ہے، ایسی جگہ میں چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں؟ کوئی آواز نہیں آئی، جا رہے۔ آخر میں پھر بیوی نے پوچھا کہ کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ تو اتنا کہا کہ ہاں یہ اللہ کا حکم ہے کہ میں تم کو اس جگہ پر چھوڑ جاؤں، تب تو پھر میرا رب مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ جب اللہ کا حکم ہے تو پھر جاؤ، میرا اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا، وہ انتظام سارا چیز کا مجھے کر کے دے گا۔ حضرت ابراہیم نے جو دعا فرمائی عند بیتک المحرم، کہ آپ کے مقدس محترم معزز گھر کے پاس ہم نے اپنے بچوں کو چھوڑ دیا، بیوی کو چھوڑ دیا۔ پتہ یہ چلا کہ اس جگہ پر خانہ کعبہ پہلے سے موجود تھا۔ عند بیتک المحرم، آپ کے مقدس گھر کے پاس ہم نے چھوڑا ہے، خانہ کعبہ موجود تھا۔ اور قرآن کریم نے جو الفاظ استعمال کیا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، کہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے جو خانہ کعبہ کو بنایا تو تعمیر نہیں کیا، یرفع بلند کیا، اس کو تعمیر نہیں کیا، بلند کیا۔ تعمیر کرنا، اس کی بنیاد ڈالنا، بنیاد نہیں ڈالی بلکہ بنیاد پہلے سے پڑی تھی، لیکن طوفان نوح میں اور دوسرے حوادث میں مختلف حالات میں اس کے اوپر حالات آتے رہے اور ان کی عمارتیں منہدم ہو گئی اور گر گئی،
تو انہوں نے وہاں سے تعمیر کو بلند کیا، عمارتیں وہاں سے اٹھائی۔ روایات کے اندر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور اس جگہ کی نشاندہی کی جس جگہ پر خانہ کعبہ ہے، کہ یہاں سے یہاں تک خانہ کعبہ ہے، یہاں سے یہاں تک آپ کو بنانا ہے۔ اور سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی بنیاد ڈالی تھی خانہ کعبہ کی۔ اللہ نے فرمایا اول الناس ان اول بیت وضع للناس، پوری کائنات میں جو رہنے کے اعتبار سے اور عبادت کے اعتبار سے سب سے پہلا اگر گھر بنا ہے اس روئے زمین پر تو وہ خانہ کعبہ ہے۔ ان اول بیت وضع للناس، سب سے پہلا گھر جو تعمیر کیا گیا رہنے کے اعتبار سے بھی اور عبادت کے اعتبار سے بھی، وہ سب سے پہلا گھر خانہ کعبہ ہے۔ آدم علیہ السلام کو جب اتارا گیا جنت سے اور جب یہاں تشریف لائے تو سب سے پہلے اپنا گھر بنانے سے پہلے اللہ کا گھر بنایا۔ حکم ہوا کہ آپ اللہ کا گھر تعمیر کریں، کیونکہ اس وقت لوگ کوئی تھے ہی نہیں، اول الناس۔ اللہ نے کہا تھا آدم علیہ السلام سے اول الناس، سب سے پہلے انسان آپ ہیں، اور اول وضع للناس کہ سب سے پہلے بنایا گیا گھر یہ خانہ کعبہ ہے۔ اور تب بھی لوگ کیا کہتے ہیں، خانہ کعبہ کے اندر فلاں چیز رکھی ہوئی ہے اور ہمارے یہ فلاں مندریں ہیں فلاں۔ تم تھے کہاں اس وقت بھائی؟ تم تو تھے ہی نہیں اس وقت۔ سب سے پہلے انسان ہے حضرت آدم علیہ السلام۔ اب جن کو ماننا ہے وہ مانے، جن کو نہ ماننا ہے وہ نہ مانے۔ ایک ٹیچر سے اس موضوع پر ہماری گفتگو ہوئی، اس نے یہ کہا کہ یہ انسان کی تخلیق پر کہ پہلے کون پیدا ہوا؟ ہم نے کہا ہم تو سیدھا سیدھا مانتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے سب سے پہلا انسان بنایا ہے اور ہم انہی کی نسل سے اور آدمی ہیں۔ ہم بھارت میں رہتے ہیں اس لیے بھارتی ہیں، ہم بہار میں رہتے ہیں اس لیے ہم بہاری ہیں۔ آدم سے نسل چلی ہے، اس سے ہم ہیں اس لیے ہم آدمی ہیں، تو ہم تو آدمی ہیں۔ باقی آپ اپنے لیے فیصلہ کر لیں کہ آپ کہاں سے آئے ہیں، بندر سے یا کسی اور چیز سے، آپ اپنے لیے فیصلہ کر لیں۔ جو بڑھک گیا ہمارے اوپر۔ ہم نے کہا بھائی اب دن رات پڑھاتے ہیں کہ انسان پہلے بندر تھا، پھر یہ ہوا، پھر وہ ہوا، پھر وہ ہوا، پھر انسان بن گیا۔ تو آپ پڑھاتے ہیں تو مان لینے میں کیا دقت ہے؟ یہی چیزیں تو آپ پڑھاتے ہیں تو مان لیجئے۔ تو ہمارا سوال یہ ہے کہ جو لوگ یہ پڑھاتے ہیں اور یہ سبق دیا گیا کہ پہلے انسان بندر تھا، ان سے پوچھو پھر یہ بندر کہاں سے آیا ہے؟ پھر یہ بندر کیسے بنا؟ کس چیز سے؟ کسی چیز سے تو بندر بنا ہوگا۔ یہ بندر کہاں سے آیا؟ کس چیز سے بنا؟ اگر آپ کا سوال جواب یہ ہوتا ہے کہ بندر اپنے آپ بن گیا، تو جب اپنے آپ بندر بن سکتا ہے تو اپنے آپ انسان کیوں نہیں پیدا ہو سکتا؟ تو جب اللہ کی قدرت اور اللہ کی طاقت کا انکار کریں گے تو ایسے ہی بھٹکتی وادی میں بھٹکتے رہیں گے۔ سیدھا سیدھا جواب ہے کہ اللہ نے اپنی قدرت سے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اس کے بعد لوگوں کو پھیلا دیا۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، ساری دنیا کے اندر لوگوں کو پھیلا دیا۔ ایک غیر مسلم ٹیچر تھے، اس سے مذہبی تعلقات کی بنیاد پر مذہبی گفتگو ہوئی۔ ہم نے کہا صرف 3 دھرم ہے جو آسمان سے اترے، باقی جتنے بھی دھرم ہیں سب ختم ہیں، سب زمین پر بنائے گئے۔ کہا وہ کیا؟ ہم نے کہا ایک اسلام ہے، ایک یہودی ہے اور ایک عیسائی ہے، بس یہ 3 دھرم ایسے ہیں جو آسمان سے اتارے گئے، ان کا قانون آسمان سے لایا گیا، ان کا ایک بھی قانون بنایا ہوا نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اسلام کے علاوہ یہودیت اور نصرانیت کی جو کتابیں تورات، زبور، انجیل، ان کو اب تحریف کر دی گئی، ان کے قانون وہ قانون نہیں رہے جو نازل ہوا تھا۔ تو انہوں نے اور باقی جتنے بھی دھرم ہیں وہ سب کے سب اس دنیا کے اندر بنائے گئے اور دنیا ہی میں لکھے گئے۔ تو انہوں نے سوال یہ کیا کہ اچھا یہ بتائیں کہ اوپر سے لاتا کون تھا؟ ہم نے کہا فرشتوں کے ذریعے اللہ نے بھیجا ہے۔ تو راکٹ تھا کیا اس زمانے میں؟ راکٹ کے ذریعے سے راکٹ تھا کیا؟ تو ہم سمجھ گئے کہ یہ
عقل سے کام لے رہا ہے، عقل سے کام لے رہا ہے۔ ہم نے کہا کہ ہر چیز کو عقل کی بنیاد پر تولا نہیں جاتا۔ کیا نہیں ہم کو سمجھائیے؟ ہم نے کہا ٹھیک ہے سمجھاتے ہم تم کو۔ بیوی بھی عورت ہے، بیٹی بھی عورت ہے، بیوی بھی عورت ہے، بیٹی بھی عورت ہے۔ سارا کچھ بیٹی کے ساتھ بھی ہے، سارا کچھ بیوی کے ساتھ بھی ہے۔ بیوی کے ساتھ انسان ساری حرکتیں کر سکتا ہے، بیٹی کے ساتھ نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ وہ چپ۔ اس نے کہا نہیں یہ تو بہت غیرت کی بات نہیں ہے، یہ تو بہت بے غیرتی کی بات ہے۔ یہ سب چھوڑو، غیرت بے غیرتی شرم حیا سب چھوڑ دو۔ جب عقل سے کام لیے ہو تو صرف عقل لگاؤ کہ اگر عقل کی بنیاد پر اس بات کو فیصلہ کیا جائے کہ جو چیز بیوی ہے وہی چیز بیٹی ہے، صرف نام الگ ہو گیا نا رشتے کی بنیاد پر، باقی ساری چیز تو جو بیٹی ہے وہ بیوی ہے، تو بیوی کے ساتھ حرکت کر سکتے، بیٹی کے ساتھ کیوں نہیں کر سکتے؟ صرف عقل کی بنیاد پر جواب دو، شرم حیا یہ سب کو ختم کرو۔ اب یہ بندہ چپ ہو گیا۔ ہم نے کہا اس کا مطلب ہے کہ تم بھی اس چیز کو مانتے ہو کہ ہر چیز کا فیصلہ عقل سے نہیں کیا جاتا، اور ایسے لوگ دنیا میں گزرے ہیں، تاریخ ایسی ہے، ایسے لوگ دنیا میں گزرے جنہوں نے کہا کہ بیٹی کو ہم نے اتنی محنت سے پالا، اتنا کچھ کیا، ہم کسی دوسرے کو کیسے دے دیں؟ لہٰذا وہ بیٹی کے ساتھ بھی وہی حرکتیں کرنا شروع کی جو بیوی کے ساتھ کرنا شروع کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے صرف اپنا دماغ عقلی لگایا۔ تو جب عقل کی وادی، جب اپنا عقل کا گھوڑا دوڑاتے ہیں تو اسی بھٹکتی وادی میں گھومتے پھریں گے۔ اس لیے عقل کی بھی ایک حد ہے جہاں پر آ کر کے آپ کو رکنا پڑے گا، کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ بھی مانتے ہیں کہ ہر چیز عقل سے نہیں سمجھی جا سکتی۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس پر یقین کرنا پڑتا ہے، ایمان لانا پڑتا ہے۔ انہی ایمان لانے والی چیزوں میں سے یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں کہا ہے کہ فرشتوں کے ذریعے سے ہم نے تمہاری کتاب کو بھیجا ہے، تمہارے لیے راہ ہدایت بھیجی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے ہماری پوری تاریخ میں ہمارا اصل لا جو ہے وہ قرآن ہے۔ قرآن کا ایک حرف، ایک نقطہ، ایک حرف قرآن کا کسی انسان کا لکھا ہوا نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس پورا قرآن موجود ہے۔ جب سے نازل ہوا تب سے اسی شکل میں، اسی صورت میں موجود ہے۔ تم اپنی کوئی ایسی کتاب دکھا دو کسی بھی دھرم کی، اسلام چھوڑ کر، جن کا انسان کا ایک حرف لکھا ہوا نہ ہو، ایک حرف انسان کا لکھا ہوا نہ ہو، اور جس شکل میں پہلی مرتبہ لکھی گئی اسی شکل میں آج بھی موجود ہو، تم تاریخ نکال کے دکھا دو۔ یہ اس کے بس کا نہیں تھا۔ کیوں اس کے بس کا نہیں تھا؟ کہ اسلام کے علاوہ دوسری چیزیں ہے ہی محفوظ نہیں۔ اور تو اللہ نے قرآن کو محفوظ کرایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اس قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو فرمایا اِنَّ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمْ۔ تو ہمارا عقیدہ یہی ہے، ہمارا ایمان یہی ہے، سب سے پہلے انسان حضرت آدم ہے اور ہم آدمی ہیں۔ باقی جن کو اور کچھ نام رکھنا ہے تو رکھ سکتے ہیں، اجازت ہے۔ تو عند بیتک المحرم، آپ کے مقدس گھر کے قریب، آپ کے مقدس گھر کے پاس اپنے اپنی بیوی بال بچوں کو رکھ دیا۔ ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس، دعا فرمائی اللہ تبارک و تعالی سے۔ پہلی دعا جو فرمائی وہ کیا؟ لیقیموا الصلاة، کہ اللہ کیوں آپ کے گھر کے قریب بسائے؟ تاکہ یہ نماز پڑھے۔ پہلی چیز نماز کا حکم، کیونکہ نماز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی قربت نصیب ہوتی ہے، اللہ کے انسان قریب ہوتا ہے اور اللہ سے جڑتا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز یہ بتائی گئی کہ عبادت کی طرف اس کو لے جایا گیا۔ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، اللہ کچھ لوگوں کو ایسا بنا دیجئے کہ وہ لوگ اس طرف مائل ہو جائے۔ کوئی ہے تو نہیں یہاں؟ پورا مکہ چٹیل میدان سب خالی،
تو کچھ لوگوں کو ایسا بنا دیجئے کہ یہاں اس طرف آئیں، یہاں مائل ہوں۔ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور پھلوں کا ایک لمبا سلسلہ جاری فرما دیجئے، ان کے کھانے کا پینے کا انتظام فرما دیجئے۔ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی۔ آج بھی مکے کے اندر کھیتی باڑی نہیں ہوتی، کھیتی باڑی آج بھی مکے کے اندر نہیں ہوتی، لیکن دنیا کا ساری چیزیں جو ساری دنیا میں ملتی ہے وہ ہر وقت مکے میں آپ کو مل رہی ہوتی ہے، بلکہ وہ چیز اس ملک میں کم مل رہی ہوتی ہے جہاں وہ پیداوار ہے یا وہ جہاں وہ بنتی ہے، اس ملک میں کم مل رہی ہوتی ہے لیکن مکے میں برابر مل رہی ہوتی ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا اثر ہے۔ یہ دعا نہیں فرمائی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ اس جگہ کو جو ہے کاشتکاری کی جگہ بنا دیجئے، نہیں، اگر دعا کرتے تو وہ بن جاتی، اللہ بنا دیتا، لیکن یہ دعا نہیں فرمائی کہ یہاں کھیتی باڑی کا انتظام فرما دیجئے۔ ساری دنیا کی نعمتوں کو مکے کے اندر اکٹھا کروا دیا، وہ چیزیں وہاں بنتی ہو نہ بنتی ہو، ساری چیزیں ساری دنیا سے آ رہی، کبھی ہندوستان سے، کبھی پاکستان سے، کبھی امریکہ سے، کبھی برطانیہ سے، ساری دنیا سے وہاں چیزیں آ رہی۔ ایسے صرف پھل مراد نہیں ہے، تمام کی تمام چیزیں جو انسان کی ضرورت کے تعلق سے تعلق رکھتی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ماں باپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ اپنے اولاد کی معاشی حالت کا جو ہے فکر کرے، اپنے اولاد کی معاشی حالت کی فکر وہ کرے کہ ہمارے اولاد کے کھانے پینے رہنے سہنے ان تمام چیزوں کا انتظام باپ کے اوپر ایک ذمہ داری ہے، اور ان چیزوں کا انتظام کرنا یہ عبادت کے منافی نہیں ہے، یہ تقوی کے منافی نہیں ہے، یہ عین عبادت ہے، کیونکہ جب تک انسان کھائے گا نہیں، پیے گا نہیں، سکون سے رہے گا نہیں تو اللہ کی عبادت کیسے کرے گا؟ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، آخر میں پھر فرمایا لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، تاکہ یہ شکر گزار بن جائیں۔ تو شکر گزاری انسان کب کرے گا؟ جب اطمینان سے رہے گا، راحت اور آرام اور سکون کے حالت میں رہے گا، تب انسان شکر گزاری کرتا ہے۔ دعا کرائی گئی ربنا لیقیموا الصلاۃ، نماز سے دعا شروع کی آپ نے، نماز سے دعا ختم کی شکر گزاری پر، یعنی ہر وقت انسان کو ہر حالت میں اللہ کا شکر گزار بندہ بننا چاہیے، ہر حالت میں۔ آپ نے دعا فرمائی الحمدللہ الذی، اللہ کے حمد و ثنا کی تعریف کی، وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ اسماعیل و اسحاق، بڑھاپے میں اسماعیل و اسحاق علیہ السلام ملے۔ اس نعمت پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی، اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا۔ اس لیے انسان کو کوئی بھی نعمت ملے، کسی بھی اعتبار سے انسان کو نعمت ملے، اس کو شکر گزاری کرنا چاہیے، کیونکہ قرآن کریم کے اندر ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر شکر گزاری کرتے رہو گے، اللہ کے فرما بردار بن کر کے رہو گے، اللہ اور تمہیں نوازتا رہے گا، اور تمہیں نوازتا رہے گا۔ ہماری حالت کیا ہے؟ اللہ نے نعمتیں دی ہیں تب بھی کہتے ہیں نہیں ہے۔ کیا حال ہے؟ بہت برا حال چل رہا ہے۔ پیسے رکھے ہوئے ہیں، کیا حال ہے؟ بہت یہ ٹھیک ٹھاک نہیں چل رہا ہے۔ کیا بتائیں مولوی صاحب، بہت دقت چل رہی ہے، بہت پریشانی چل رہی ہے۔ ارے ان پریشانیوں سے راحت بھی تو ہے، اللہ کا شکر ادا کرو۔ ہم سے کوئی پوچھتا ہے کیا حال ہے، مولا الحمدللہ بہت اچھے ہیں، ہم کیوں ناشکری کریں بھائی؟ ہمارے پاس جو ہے وہ اللہ کا دیا ہوا بہت ہے، وہ نعمت ہے نا۔ عام عادت انسان کی آج کل عام عادت بن چکی ہے، ہم کو ڈر لگتا ہے کبھی کبھی بعض کہ اللہ نے اتنا کچھ دیا ہوا ہے، اولاد کی نعمت ہے، مال دیا ہے، دکان دیا ہے، کھیتی باڑی دی ہے، ساری چیزیں دی ہے، تب بھی پوچھو کیا حالت ہے؟ مولانا ٹھیک نہیں چل رہا ہے، بہت گڑبڑ ہے۔ بھائی ڈرو، کہیں ہو سکتا ہے کہ کہیں قبولیت کا وقت ہو، اور اس وقت یہ دعا قبول ہو جائے تو اور پریشانی کے عالم میں چلے جاؤ گے۔ کہو کہ الحمدللہ بہت اچھے حالات میں ہم چل رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ جن حالات پر ہونا، اگر یہ قبولیت کی دعا رہی، قبولیت کا وقت رہا اور یہ دعا قبول ہو گئی تو تم کو اللہ اور اٹھا دے گا، اور یہی منہ بنا کر کے جو ٹیڑھا میرا کرتے رہتے ہیں، اگر یہی قبولیت کا وقت رہا اور گرا دے گا۔
باقی اپنی پریشانی ہر انسان کے ساتھ الگ الگ پریشانیاں ہیں، تو اپنی ذاتی پریشانی اللہ سے کہو، بیٹھو 2 رکعت نماز پڑھو، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ، خوب دبا کر کے دعا مانگو، جتنی اپنی پریشانی کہنی ہے ساری پریشانی کہہ دو اللہ سے کہ اللہ آپ تو جانتے ہیں، سب چیز جانتا ہے اللہ، لیکن تب بھی دیکھیے ایک بچہ ہے، باپ جان رہا ہے کہ دیکھو ان کو کن کن حالات کن کن چیزوں کی ضرورت ہے، باپ جانتا ہے کہ ان کو کن کن چیزوں کی ضرورت ہے، لیکن تب بھی بچہ آ کر کے کہتا ہے ابا ہم کو قلم لینا ہے، ابا کاپی لینا ہے، وہ جو گناتا رہتا ہے نا تو اس کا ابا خوش ہوتا رہتا ہے۔ آپ لوگ باپ والے ہیں، آپ لوگ کو اندازہ زیادہ ہوگا، ہم نے تو تجربے سے نہیں مشاہدے سے سیکھا ہے۔ تو جب بچہ اپنے باپ سے مانگتا ہے تو باپ خوش ہوتا ہے کہ ہم سے یہ مانگ رہا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ سب چیز جانتے ہیں، جب آپ ان کے سامنے عاجزی کے ساتھ اپنی بات رکھتے ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ یہ حالات ہیں، یہ ہیں یہ ہیں یہ ہیں یہ ہیں یہ، ہم کو آپ یہ دے دیجئے یہ دے دیجئے، اس سے نکال دیجئے، ایسا کرا دیجئے، بہت مزہ ہے۔ پھر اس وقت کے حالات دیکھیں آپ، پھر اللہ تعالیٰ اس کو نوازتے ہیں۔ تو اپنی پرسنلی چیز اللہ سے کہیے، لوگوں سے مت کہیے۔ لوگ پوچھے کس حالت میں، کہو الحمدللہ بہت اچھے حالت میں۔ ارے بہت زیادہ ہوگا سوچ اچھا سب چیز کا ٹھیک چل رہا ہے، تو سامنے والا بہت زیادہ ہوگا تو جل جائے گا، اتنا ہی ہوگا تو جل جائے گا، تو جل جائے، اس سے میرا کیا ہے۔ اور اچھی بات ہے، کچھ لوگوں کا محاورہ ہے کہ کہتے ہیں کہ جو ہم سے زیادہ جلتے ہیں اس کو اور جلاتے ہیں، تب اور جلائیے۔ آپ نے کہا الحمدللہ، اس پر آپ کی شکر گزاری ہوئی اور اللہ کی تعریف ہوئی، عبادت بھی ہوئی، اس لفظ پر ثواب بھی ملا، اور اگر قبولیت کا وقت ہو تو اللہ اور بڑھا دے گا آپ کو، اور وہ قبول ہو گیا تو۔ اور اسی پر آپ نے کہہ دیا، مثال کے طور پر آپ نے ہمارے ساتھ اچھا کیا، سب چیز ٹھیک ٹھاک کیا، کسی نے پوچھا کیا کیا، انہوں نے ٹھیک آدمی نہیں ہے، کچھ نہیں کیا، بتائیے آپ کے اوپر کیا گزرے گی؟ ارے یار ہم نے ان کے ساتھ یہ کیا ہے یہ کیا ہے یہ دیا ہے، ایسی ضرورت میں پیش آئے، تب بھی کرے کچھ نہیں کیا، آپ کے دل پر کیا گزرے گی؟ اللہ تعالیٰ نے ساری نعمتیں دی ہیں انسان کو، ساری نعمتیں دی ہیں، تھوڑی سی پریشانی آ گئی، وہ کہتا ہے بہت برے حالات چل رہے ہیں، ٹھیک نہیں ہے۔ کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جن کے جیب میں کبھی پیسہ ہی نہیں رہتا ہے۔ کیا مطلب؟ میں اس بات پر اس لیے زیادہ فوکس کر رہا ہوں کہ عام عادت بنی ہوئی ہے انسانوں کی ناشکری کی۔ بھائی آدمی کے سامنے ناشکری مت کیا کرو، اس کے پیسے اس کے پاس بھرے پڑے ہیں پیسے، لیکن تب بھی ان سے پوچھو بھائی کچھ پیسے کی ضرورت ہے، نہیں 1 روپیہ بھی نہیں، قسم سے 1 روپیہ بھی نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے، اتنا قرض ہے، اتنا یہ ہو گیا اتنا وہ ہو گیا۔ ارے بھائی آپ کہہ دو، اگر آپ کو نہیں دینا ہے تو آپ کہہ دو کہ بھائی پیسے ہیں لیکن ضرورت سے زیادہ نہیں ہے، ہو گیا، ابھی جتنا بھی پیسہ رہے گا تو آپ کی ضرورت کے اندر آ گیا، جھوٹ بھی نہیں ہوا، آپ کا پیسہ بھی بچ گیا، شکر گزاری بھی ہو گئی، سارا کچھ ہو گیا۔ اس لیے انسان کے سامنے کبھی بھی منہ بنا کر کے مت کہیے، کہیے الحمدللہ بہت اچھے ہیں ہم، باقی اپنی جتنی پریشانی ہے سب اللہ کے سامنے کہیے، انشاءاللہ مسائل بھی حل ہوں گے، سب چیز حل ہوگا۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ اور نوازے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنا شکر گزار فرما بردار بندہ، صحیح معنوں میں بندہ بنا دے، اور دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔